ایام خصوصی طور پر رب ذوالجلال کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور ان کی دلجوئی کے ایام ہیں، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو صاحب استطاعت ہیں، اور رب ذوالجلال نے انہیں یہ بھی توفیق دی، یہ سعادت دی کہ حج کا فریضہ بھی انہوں نے ادا کر لیا۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں کہ جنہوں نے ہو سکتا ہے اس اجتماع میں بیٹھے بھی کوئی ایسا شخص ہو کہ جس نے فرض حج کو ادا کر لیا ہو، اب نفلی حج کے لیے اس نے اس سال کوشش کی ہو کہ چلو فرض تو ادا کر لیا، لوگ کرتے ہیں، کئی حج کرتے ہیں، تو اس سال بھی کوشش کی ہو سکتا ہے پابندیوں کی وجہ سے یا کوئی اور معاملہ یا ویزے کی وجہ سے یا ہو سکتا ہے کہ عمر کی وجہ سے کوئی معاملات ایسے بن گئے ہوں کہ وہ سفر حج پہ نہ جا سکا، تو اب اس کے لیے نفلی حج سے بڑھ کر اس دور میں کہ جب مہنگائی عروج پر ہے اور وہ طبقہ جو دیہڑی دار ہے، مزدور طبقہ، وہ اتنا فاقوں کی صورتحال ہے، اب نفلی حج سے اس بندے کے لیے کہیں بڑھ کر اس پہ اجر و ثواب ہے کہ وہ اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں ایسے لوگ تلاش کرے اور ان کے ہمدردی کرے، ان کے فاقوں کا وہ مداوا کرے اور ان کے ساتھ تعاون کرے۔ رب کعبہ کی قسم اتنا حج پہ وہ ثواب ہو سکتا ہے اللہ نہ دے جتنا کسی غریب کے دل کے اندر خوشی پیدا کر کے اللہ عطا فرما دے۔ اور یہ ذہن ابھی گزشتہ دنوں میں کراچی میں تھا تو شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ابو البلال محمد الیاس قادری، انہوں نے جو میرے شیخ طریقت بھی ہیں، انہوں نے یہ ذہن دیا، میں اس مذاکرے میں موجود تھا، تو کوئی مرید نذرانے کے طور پر آپ کو یعنی وہ حج کروا رہے تھے اور یہاں تک کہ ویزا بھی حج کا اوکے ہو چکا تھا، لیکن جب یہ سنا کہ مہنگائی اتنی عروج پہ ہے اور دعوت اسلامی کے جتنے اجیر ہیں 48,000 سے زائد، ان کی تنخواہوں میں اضافہ جب کیا گیا تو وہ خرچہ تقریباً جو ہے وہ ارب سے بھی اوپر تھا، تو آپ نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا، لوگوں کو ترغیب دلانے سے پہلے خود اعلان کیا کہ میں نے فرض حج کو ادا کر لیا، اب نفلی حج کے لیے جانا ہے، تو اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ یہ میں حج کروں گا تو اس کا ثواب صرف مجھے ہی ہے، لیکن میرے تعاون کرنے سے کئی جو اجیر ہیں، غریب ہیں، ان کے گھر کے معاملات حل ہوں گے، تو کتنے دلوں کے اندر یہ عمل خوشی پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ مجھے جو حج کے لیے جنہوں نے پیسے دیے یا جو کروا رہے تھے، تو میری ان سے بھی درخواست ہے کہ انہیں اللہ پورا اجر دے گا، لیکن جو پیسے وہ دے رہے تھے وہ اس فنڈ میں جمع کروائیں تاکہ اجیروں کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہے اس میں یہ فنڈ شامل کیا جائے۔ تو باقاعدہ وہاں وہ جو بھیج رہے تھے ان کا بھی آڈیو پیغام جو ہے سنایا گیا، انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ دیکھتے دیکھتے کئی لوگوں کے پیغام آئے جنہوں نے کہا کہ ہم نفلی حج پہ جا رہے تھے، فرض تو ہم نے ادا کر لیا، اب مقصد ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری کا۔ وہ تو بندہ عمرے کی صورت میں بھی جا سکتا ہے اور عمرے پہ خرچہ کم ہے، حج پہ 10-12 لاکھ ہے، تو کیوں نہ ہم غریبوں کی مدد کریں، جو محلے میں رشتہ داروں میں غریب ہیں ان کی امداد کر دیں۔ رب ذوالجلال اس سے کئی گنا جو ثواب عطا فرمائے۔ اس میں ایک حکایت بھی انہوں نے بیان کی، وہ حکایت میں آپ کو بھی سناؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت ربیع بن سلیمان وہ اپنے بھائی کے ساتھ سفر حج پہ جا رہے تھے اور فرض حج کر لیا، نفلی حج تھا، تو ایک جگہ بصرہ میں کسی جگہ قیام کیا، تو سفر حج شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی احرام نہیں باندھا، تو ابھی ایک جگہ پہ قیام تھا تو دیکھا کہ ایک عورت
مردار ایک جگہ پہ پڑا ہے تو اس مردار کا گوشت کاٹ رہی ہے. کہتے میں نے دیکھا بڑے وسوسے آئے کہ پتہ نہیں اب یہ مردار کا گوشت کاٹ کے جا کے بیچے گی یا پھر پکا کے لوگوں کو کھلائے گی اور اس سے پیسے کمائے گی. کہتے میں دیکھتا رہا, اس نے گوشت کاٹا, میں اس کے پیچھے چلا, وہ گھر پہنچی, دروازے پہ دستک دی, اندر سے کسی نے دروازہ کھولا. کہتے میں باہر ٹھہر گیا. وہ خاتون روتے ہوئے اپنی بچیوں سے کہہ رہی تھی اور تو کھانے کو کچھ نہیں ملا, یہ مردار کا گوشت ہے, حالت اضطرار میں یہ بھی جائز ہوتا ہے, اسے کاٹو اور اسے پکا کے کھاؤ. کہتے وہ بچیاں بھی رو پڑی. وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا چھپ کے کہ جب وہ آگ پہ وہ گوشت بھون رہی تھی, کھانے کے قریب تھی کہ میں نے آواز دی, اللہ کی بندیوں یہ تو حرام ہے, مردار ہے, مجوسیوں کے سوا تو اسے کوئی نہیں کھاتا, اور تم تو مسلمان لگتی ہو, مسلمانوں کا گھرانہ ہے, کیوں یہ تم مردار کھا رہی ہو, یہ تو حرام ہے ہماری شریعت میں. وہ خاتون کہنے لگی اے پردیسی تم کون ہو, ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ حرام ہے, لیکن حالت اضطرار میں مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے کہ جب بندہ مرنے کے قریب ہو اور کھانے کو کچھ نہ ہو تو پھر حرام کھانا بھی جائز ہے, بلکہ ضروری ہے کہ حرام کھا کے بندہ اپنی جان بچائے. حرام چیز پڑی ہے اور مرنے کے قریب ہے, پتا ہے نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا تو میں مر جاؤں گا, یہ ہے حالت اضطرار. اتنی مقدار میں کھانا بندے کے لیے ضروری ہے کہ جسے کھا کے وہ اپنی جان بچائے. وہ خاتون کہنے لگی کہ ہم خاندان نبوت سے ہیں, ہم سید زادیاں ہیں, میرا شوہر وصال کر چکا, اس نے جو مال چھوڑا تھا وہ بھی خرچ ہو چکا, اور ہمارے نسب کی شرافت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کسی کے آگے جا کے ہاتھ پھیلانے. یہ بھی پتا ہے کہ حالت اضطرار میں تو یہ بھی جائز ہے, اس لیے جان بچانے کے لیے میں خود بھی کھا رہی ہوں, بچیوں کو بھی کھلا رہی ہوں. اب وہ حضرت ربیع بن سلیمان ہزاروں کتاب رو پڑے. یہ ان کی صورتحال کے کیا کریں کہ لوگوں کے نفلی حج, جب محلے میں فاقوں کی صورتحال ہو تو کیا کرے گی وہاں نفلی قربانیاں. قربانی تو ایک ہے جو واجب ہے, بقیہ 40 کرنا, گرچہ اس پہ جو ثواب اخلاص ہو تو, لیکن کیا فائدہ ان قربانیوں کا, نفلی قربانیوں کا. واجب کی بات نہیں کر رہا, وہ تو ضروری ہے کہ جب قریب فاقوں کی صورتحال ہے اور بندہ سینکڑوں کی تعداد میں قربانیاں کر رہا ہے. حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں اپنے بھائی کے پاس آیا, میں نے آ کے کہا کہ میں حج پہ نہیں جاؤں گا, فرض کر لیا, اب حج پہ جانا تو نفل ہی ہے, نفلی حج ہی ہے, میں نہیں جاؤں گا, میں نے ارادہ کر دیا. کہتے انہوں نے بڑے دلائل دیے, بڑے فضیلتیں بیان کی, یہ ثواب ہے, یہ ثواب ہے. کہتے میں نے نہ جانے کا سبب نہ بیان کیا. کہتے بازار گیا, 600 درہم تھے حج کے لیے رکھے, 200 کا ساز و سامان خریدا, آٹا کھانے پینے کا سامان, بقیہ 400 درہم آٹے میں چھپا کے ان سید زادیوں کے گھر پہنچا دیا. انہوں نے وہ لے کے بڑی خوش ہوئی, دعائیں دی. کہتے میں دے کے واپس آ گیا, میں نے وہیں پہ قیام کیا, حج والے حج پہ چلے گئے, مجبوری تھی کافلے کے ساتھ واپس لوٹنا تھا. کہتے میں وہی ڈیرے لگا دیے کہ واپس آئیں گے پھر اکٹھے جائیں گے. کہتے جب حج کا موسم گزرا, قافلے واپس آنے شروع ہوئے. کہتے پہلا قافلہ آیا تو میں آگے بڑھ کے انہیں مبارکباد دوں اور ان سے دعائیں لوں کہ گھر پہنچنے سے پہلے ان سے دعائیں لے لیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو کہتے میں آگے بڑھا, مبارکباد دی اور دعا کے لیے کہا. تو قافلے والوں نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ سوال تو وہ کرتا ہے جو حج پہ گیا نہ ہو. اے ربیع بن سلیمان, تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ تم نے ہمارے ساتھ طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی, وقوف عرفہ میں تم ہمارے ساتھ تھے. کسی نے کہا مزدلفہ میں تم ہمارے ساتھ تھے, کسی نے کہا ہم نے جمرات کی
وہ کہتے ہیں کہ مجھے معاملہ سمجھ نہ آیا، کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ میرا بھائی بھی واپس آیا، اس کے قافلے میں ایک بندہ تھا، میں نے ان سے بھی دعا کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ اے ربیع بن سلیمان کیسی باتیں کرتے ہو، یاد کرو کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے اکٹھے باہر نکلے تھے باب جبریل سے، تو رش کی وجہ سے تم نے مجھے اپنی اشرفیوں کی تھیلی پکڑائی تھی، یہ پکڑو وہ تھیلی تمہاری امانت، کب سے اٹھائے پھر رہا ہوں، تم مجھے ملے ہی نہیں اس دن کے بعد، اب ملاقات ہوئی ہے، یہ پکڑو یہ تھیلی بھی تمہاری ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوثیہ، کہتے ہیں کہ میں مزید حیران ہوا، کون سی تھیلی، میں نے تو کوئی تھیلی نہیں پکڑائی، کہتے ہیں وہ تھیلی پکڑ کے میں گھر لے آیا، لیکن معاملہ سمجھ میں نہ آیا، کہتے ہیں اتنے میں بستر پہ لیٹا وظیفہ کر کے جب آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں کھل گئی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام تشریف لائے، کہتے میں نے سلام کیا، جواب ملا، تو حضور فرمانے لگے اے ربیع بن سلیمان کتنے گواہ ہم پیش کریں گے پھر مانو گے، تم کہتے ہو میں گیا ہی نہیں، میں گیا ہی نہیں، کتنے گواہ پیش کریں گے پھر مانو گے، کہتے ہیں ربیع بن سلیمان سن، تو نے میری امت کی دل جوئی کی، میرے خاندان سے تعلق رکھنے والی جو سید ذاتیاں تھیں ان کی دل جوئی کی، ان کی مشکل کو حل کیا، ان کے فاقوں کا مداوع کیا، میری امت کا تم نے خیال کیا، تو میں نے رب سے دعا مانگی، اللہ نے تیری صورت کا ایک فرشتہ پیدا کیا، اس نے اس سال بھی حج کیا ہے اور قیامت تک ہر سال وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، سبحان اللہ، صرف اس سال ہی نہیں قیامت تک جتنے حج بھی آئیں گے ہر سال وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ اب دیکھو اگر تو حج پہ نفلی حج پہ چلے جاتے تو ایک حج کا ثواب تھا، لیکن حضور کی دکھیاری امت کی ہمدردی اور ان کے ساتھ تعاون اور ان کی مشکلیں حل کرنے پہ اللہ نے اتنا اجر و ثواب دیا ہے، ان کی صورت کا فرشتہ پیدا کر دیا جس نے اس سال بھی کیا اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ شیخ طریقت نے یہ حکایت بیان کر کے یہ ذہن دیا، فرمایا یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں، آج بھی اگر کوئی بندہ اپنے نفلی حج کو ترک کر کے اس سے بڑا کام اس یعنی مہنگائی کے دور میں یہ ہے کہ وہ غریبوں کی ہمدردی کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے، آج بھی اگر اخلاص کے ساتھ کوئی یہ کام کرتا ہے تو رب ذوالجلال آج بھی اس بندے کی صورت کا فرشتہ پیدا فرما سکتا ہے جو قیامت تک اس کی طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس بندے کے کھاتے میں حج کا ثواب درج ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں عمل